السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے رگے جاں سے آگے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ عدن اور مستجاب دادا کے کمرے میں گئے اور انہیں جائیداد کی منتقلی کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن تم لوگ مجھے رات کو ملے ہی نہیں اور نہ مجھے بتایا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ رات کو ہم لیٹ آئے تھے اس لیے آپ کو بتا نہیں سکے، عدن نے وضاحت دی۔ تو انہوں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور باری باری دونوں کے چہرے کو چوما۔ دادا جان، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، رات کو آتے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں جی، اب دادا کو تو کچھ لفٹ ہی نہیں کروانی تم دونوں نے، وہ منہ پھلا کر بولے۔ تو وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب آئی، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دادا جان، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، وہ کھلکھلا کر بولی۔ تو انہوں نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا کیونکہ اتنے دنوں بعد وہ ان کو اتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ میرے بچے، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم دونوں خوش رہو، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ اچھا، رات کو بات ہوگی، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تو وہ عدن کو دیکھنے لگے۔ کہاں تک پہنچے برخوردار؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے عدن سے پوچھا۔ ابھی تک تو آپ کی پوتی کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی، البتہ خود ساری باتیں منواتی رہتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، پھر نہ کہنا کہ میں اکیلی چلی گئی ہوں۔ اب آ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر باروب انداز میں بولی۔ تو عدن دادا کو آنکھ کے اشارہ کرنے لگا۔ دیکھ لیا ہے نا، وہ بے چارگی سے بولا تو دادا ہنسنے لگے۔ عدن، مجھے شہر کے سب سے اچھے انجینئر کی ضرورت ہے جو ہاسپٹل کا نقشہ تیار کرے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، آج میں تو کافی بزی ہوں، کچھ دنوں تک بندوبست ہو جائے گا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ دنوں تک نہیں بلکہ آج یا کل تک ہی کر دو تو بہتر رہے گا، وہ بے صبری سے بولی۔ تم نے ہر بات میں جلدی مچائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کل تک ہو جائے گا، وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر سے نہیں ملنا؟ اس نے یاد دہانی کرائی تو وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر شرجیل اور ڈاکٹر فروا اندر ہی موجود تھے۔ عدن ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا۔ پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر شرجیل، ابھی میں جلدی میں ہوں، یہ کہتا ہوا وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ یہ ہے وہ ہینڈسم جو آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہے، ڈاکٹر فروا مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے عجیب و غریب سوال پر حیران ہی تو ہوئی ہے۔ میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہے جو آپ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ مستجاب کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں ذرا حیران ہوئی ہوں آپ کی بات پر، وہ خوابوں کا شہزادہ، مستجاب نے وضاحت دی تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ خوابوں کا شہزادہ ہی تو لگتا ہے یہ ہینڈسم، وہ شرارت سے بولی تو ڈاکٹر شرجیل اس کو گھور کر رہ گیا۔ میڈم، آپ کے خوابوں کا شہزادہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ برا مناتے ہوئے بولا تو مستجاب ہنسنے لگی۔ ایک تو میں کسی کی تعریف کروں تو اسی وقت جل جاتے ہو، فروا منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم مستجاب پھر ہنسنے لگی۔ ویسے کم آپ بھی نہیں ہیں ڈاکٹر مستجاب، آپ دونوں کی جوڑی بہت زبردست ہے، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے،
وہ دل سے دعا دیتے ہوئے بولی تو مستجاب ایک لمحے کو اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ آج جائشہ پر بڑا بھاری دن ہونے والا تھا۔ وہ آفس پہنچی تو سب معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے، جس پر وہ چونکی تھی۔ ہمدانی گھبرایا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ جائشہ میرے روم میں آؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی پریشانی سے اس کے پیچھے چل دی، لیکن جب سکرین پر اس کی نظر پڑی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مختلف چینلز پر یہ خبر چل رہی تھی کہ مشہور اینکر جائشہ اور رضا بخاری کا آپس میں زبردست قسم کا افیئر چل رہا ہے، اور ساتھ میں ان کی اور رضا بخاری کی دبئی ایئرپورٹ کی لی گئی تصویر اسکرین پر آ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھی۔ ادھر اپنے کیبن میں رضا بخاری سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اندر ایک جنگ جاری تھی کہ وہ اب کیا کرے، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ ہمدانی، آج ہی میرے اور جائشہ کے نکاح کا بندوبست کرو۔ رضا بخاری ہمدانی کو دیکھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمدانی نے حواس باختہ انداز میں کہتے ہوئے رضا بخاری کو دیکھا، جس کی آنکھیں شدت و ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہمدانی، تمہیں نہیں لگتا اگر میں نے اس سے نکاح نہ کیا تو اس کا کریئر داؤ پہ لگ جائے گا اور میرا امیج بھی بالکل خراب ہو جائے گا؟ رضا بخاری نے وضاحت دی تو ہمدانی نے ایک لمبا سانس خارج کیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ دبئی کے دورے کے دوران وہ دونوں ایک ہی روم میں رکے تھے۔ اس چیز نے رضا بخاری کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں انتظام کرتا ہوں، لیکن آپ نے جائشہ سے تو بات کی ہی نہیں، ہمدانی نے پریشانی سے کہا۔ اس سے کیا پوچھنا، اس کے تو دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، چاہے جیسے بھی، رضا نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو جائشہ، جو رضا کے کیبن کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی، اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن رضا کو دیکھ کر ایک پل میں ٹھٹک گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک درد کا جہاں آباد تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ سر، میری کون سی مراد پوری ہو رہی ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رضا صاحب تم سے آج اور ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہمدانی نے وضاحت دی تو جائشہ نے غضبناک نظروں سے رضا بخاری کو دیکھا، جو شاید اپنے آپ میں نہیں تھا، مسلسل دیوار کو گھور رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ سے یہ بھیک، نہیں کرنا مجھے یہ نکاح، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو رضا ایک دم ہوش میں آیا۔ ہمدانی بھی اپنی جگہ شوق میں چلا گیا۔ تم کیوں میری حالت دیکھ کر مجھ پر رحم کھا رہی تھی؟ رضا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اسے لگا کہ وہ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں میں بھسم ہو جائے گی۔ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ پر بالکل رحم نہیں کھا رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں اب آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جانے لگی۔ ہمدانی آگے بڑھا، جائشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہمدانی کے لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ سر، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، وہ ضدی پن سے بولی۔ تمہارا کریئر تباہ ہو جائے گا جائشہ، رضا نے اسے سمجھانا چاہا۔ سر، اس فیلڈ میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں، اگر میرا کریئر تباہ ہو بھی گیا تو یہ مجھے اپنی عزت و نفس سے زیادہ عزیز نہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ کتنے ہی فون اس کے موبائل پر آ رہے تھے، تنگ آ کر اس نے اپنا موبائل ہی توڑ دیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ادھر اس کی ماں فردوس بیگم نے بھی خبر دیکھ لی تھی۔
اس نے جائشہ کو فون ملایا لیکن جواب نہ پا کر سخت پریشان ہوئی تو ہمدانی کا نمبر ملایا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو آنٹی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمدانی نے فردوس کو تسلی دی اور رضا سے نکاح پر قائل کرنا چاہا۔ فردوس انکار نہ کر سکی، چپ کر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ نکاح نہ ہوا تو جائشہ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ دوسری طرف وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اگر اس کے ساتھ جائشہ کا نکاح ہو گیا تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اگر اس کا نکاح رضا بخاری کے ساتھ نہ ہوا تو زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی۔ ہمدانی کو پتا تھا کہ جائشہ رضا بخاری سے محبت کرتی ہے اور اب جذباتی ہو رہی ہے، اس لیے اس نے فردوس کو قائل کیا۔ بیٹا تم ڈرائیور کو بھیجو، میں ابھی آتی ہوں۔ فردوس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جائشہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تمہاری امی بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے اس کا موبائل دیکھا جو 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، تو سب اس کو سمجھ آ گئی کہ اسے کیسے کیسے فون آ رہے تھے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ کیوں انکار کیا تم نے نکاح سے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ سر میرے خیال سے یہ میری زندگی ہے، اتنا تو حق رکھتی ہوں کہ فیصلہ کر سکوں کہ مجھے یہ نکاح کرنا ہے کہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا جو ہمدانی نے بآسانی نوٹ کر لیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا، اب جب یہ سب ہو رہا ہے تو تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ ہمدانی غصے سے بولا۔ واہ سر واہ، کیا کہنے آپ دونوں کے۔ ادھر رضا صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ میری مراد پوری ہو رہی ہے اور ادھر آپ بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ ایسے پوری ہوتی ہے مراد؟ ساری دنیا کے سامنے میں تماشا بنی ہوئی ہوں، ہر کوئی میری ذات کو ارزاں کرنے کے لیے مجھ پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ کبھی نہ کمزور پڑنے والی جائشہ آج ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر تمہیں میرے الفاظ سے دکھ پہنچا ہے تو میں اس کے لیے تم سے معذرت کرتا ہوں میری بہن۔ باقی ایک بھائی ہونے کے ناطے تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ آج اور ابھی اس نکاح کو کر لو تاکہ ہم سب کی عزت رہ جائے۔ پوری انڈسٹری میں رضا بخاری کا ایک نام بولتا ہے، وہ کس قدر شریف انسان ہے۔ ہمدانی اس کو سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ ہاں وہ تو شریف ہے، سارے زمانے کی بدماشی تو مجھ میں ہی ہے۔ غصے میں جو اس کے منہ میں آیا اس نے وہ کہہ دیا۔ ہمدانی اتنی ٹینشن میں بھی مسکرانے لگا۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو جائشہ، غصے نے تمہارے دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، وہ بالکل کام نہیں کر رہا۔ ہمدانی کی آواز میں ہلکی سی ڈانٹ۔ بدماشی ہے تو سب کے ساتھ اس طرح کر رہی ہو، اگلی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ رضا بخاری غصے سے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سر مجھے آپ کی عنایات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غصے سے بولی۔ یہ نکاح تو تمہیں ہر صورت کرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ابھی کرنا پڑے گا، رضا بخاری نے اٹل لہجے میں کہا۔ سر آپ مجھ پر اس طرح حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ تو اس کے لہجے کی دھونس پر ہی حیران ہوئی تھی۔ سر میرے انکار کے باوجود بھی؟ اس نے بہت کچھ باور کروانا چاہا۔ ہاں۔ رضا بخاری کے 2 ٹوک لہجے سن کر وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، لیکن اس طرح اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہمدانی مولوی اور گواہن کا بندوبست کر کے اس کے گھر پہنچو کہ یہاں نکاح کرنا مناسب نہیں، میں اس کو لے کر پہنچتا ہوں، اور کل رات کو ایک پریس کانفرنس کا بھی انتظام کرو۔ رضا نے 2 ٹوک لہجے میں ہمدانی سے کہا۔ ہمدانی نے ایک لمحے کو جائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو غصے اور غضب سے رضا بخاری کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت جائشہ کی ماں فردوس بیگم آفس پہنچ گئی۔ انہوں نے جائشہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو، اگر وہ عزت سے تمہیں اپنانا چاہ رہا ہے
تو ضد کیوں باندھی ہوئی ہے؟ پھر دوست نے اسے آتے ہی ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اماں، آپ کو نہیں پتا میں یہ نکاح کیسے کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ پھر دوست نے اس کی بات سے یہی اندازہ لگایا۔ تو ہمدانی اور رضا بخاری نے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، جبکہ رضا بخاری کی طرف سے شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ نظریں چرا گیا۔ بیٹا، میں اس سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر دوست دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اکیلے میں بات کرنے کا، یہ جس کو پسند کرتی ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہمدانی کی صاف اور سیدھی بات پر پھر دوست تو چکرا کر رہ گئی۔ انکار سے اس نے اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ سر اس پر ترس کھاتے ہوئے اس سے نکاح کرے۔ ہمدانی نے ساری بات سمجھائی تو وہ اپنی بے خبری پر ماتم ہی کرتی رہ گئی کہ ان کو اپنی بیٹی کے دل کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ آنٹی، آپ جائشہ کو گھر لے جائیں، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ رضا بخاری پھر دوست کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ چلو میرے ساتھ، وہ جائشہ کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھ کر بولی۔ لیکن اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہمدانی اور رضا کے کمرے سے جانے کے بعد وہ اپنی ماں کے قریب آ کر بولی تو انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر چاہتی ہو کہ ماں تم سے ناراض نہ ہو تو اسی وقت میرے ساتھ گھر چلو۔ یہاں پر تمہاری پسند کی سب کو خبر ہے، تم نے مجھے ہی پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ دکھ اور ناراضگی سے بولی تو جائشہ ایک لمحے کو اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی، جس نے ساری زندگی ہی دکھوں میں گزاری تھی اور اب وہ اپنی ماں کے لیے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، میں چلتی ہوں۔ وہ انکار کر کے مزید اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ادھر میر ارسلان نے جب خبریں دیکھی تو اس نے کتنی دفعہ جائشہ کو فون ملایا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا تو وہ پریشانی سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ نیوز چینل کے دفتر میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ جائشہ کچھ لمحے پہلے ادھر سے نکل گئی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ رضا بخاری، مولوی اور گواہان سمیت اس کے گھر پہنچ گیا۔ جائشہ کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میر ارسلان جب وہاں پہنچا تو مولوی اور رضا بخاری کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر حیرانی سے بولا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ صدمے سے بولا۔ جو بھی ہو رہا ہے تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی پیٹھ موڑتے ہوئے بولی۔ ہمدانی اس کے قریب آیا۔ رضا صاحب اور جائشہ کا نکاح ہو رہا ہے، اچھا ہوا آپ آ گئے اس نیک کام میں شریک ہونے کے لیے۔ ہمدانی نے یہ کہا تو میر ارسلان کو ایسے لگا جیسے اس پر آسمان گر گیا ہو۔ ہمدانی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جائشہ پلیز کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر تم بدنامی کے ڈر سے یہ نکاح کر رہی ہو تو پلیز روک دو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میر ارسلان بھرائے ہوئے لہجے میں بولا تو رضا ایک دم سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ ٹھٹک تو وہ اس دن بھی گیا تھا جس دن اس نے میر ارسلان کو جائشہ کے کیبن سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں جائشہ کا غصے سے لال بھبو کا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں میر ارسلان، لیکن یہ سچ ہے کہ میں رضا صاحب سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے انہیں پرپوز بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اب میرے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، چاہے جیسے بھی۔ آخر میں وہ رضا بخاری کی طرف دیکھ کر طنز کے نشتر چلانا نہ بھولی، جس پر رضا بخاری پہلو بدل کر رہ گیا۔ میر ارسلان اس کے ان انکشافات پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو جائشہ، کہہ تو یہ سب جھوٹ ہے، میر ارسلان غصے سے چلایا۔ ارسلان صاحب،
آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ رضا اس کے پاس آ کر سنجیدگی سے بولا، تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پلیز رضا صاحب، اگر آپ اس پر ترس کھا کر اس سے نکاح کر رہے ہیں تو اس نکاح کو یہی روک دیں۔ میں جائشہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میر ارسلان ملتجائیہ انداز میں بولا، پہلے یہ مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی، اور اب میں اس پر اور اپنی ذات پر ترس کھا کر اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ رضا بخاری نے بھی بغیر لگی لپٹی رکھے ہوئے کہا۔ وہاں پر سب نفوس حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کرے۔ رضا مولوی کو دیکھتے ہوئے بولا، تو میر ارسلان کو ایسے لگا کہ کوئی اس کے جسم سے روح نکال رہا ہے۔ پلیز ایسا مت کرے رضا صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ وہ رضا کے قریب آ کر بولا، آپ مس جائشہ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کے نکاح کے گواہوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پر جائشہ کی آنکھوں میں غضب لیے رضا بخاری کو دیکھنے لگی، اور وہاں پر ہمدانی سمیت سب حیرت میں چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، جائشہ چیخ کر بولی، تو پھر دوست نے اسے واپس بٹھا دیا۔ مولوی صاحب، آپ اپنا کام شروع کریں، اس کا نکاح رضا بخاری سے ہوگا، یہ فیصلہ کن انداز میں بولی، تو مولوی نے نکاح شروع کر دیا۔ پلیز جائشہ، ایسا مت کرو، میر ارسلان صدمے سے بول رہا تھا، جبکہ فردوس نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ آپ جائے یہاں سے، وہ میر ارسلان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جائشہ، اگر تم رضا بخاری پر ترس کھا سکتی ہو تو کیا تم مجھ پر نہیں ترس کھا سکتی؟ میں اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہوں تم سے، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، فردوس بیگم اب چیخ کر بولی۔ میر ارسلان، پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے، جائشہ ملتجائیہ انداز میں بولی، تو میر ارسلان شخص خوردہ قدموں سے باہر نکل گئے۔ کچھ لمحوں بعد جائشہ علی رضا بخاری بن چکی تھی، جس پر اس کو کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کل پریس کانفرنس ہے، تم آ جانا، رضا بخاری یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا، اور کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ اس پر ہمدانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ ہمدانی نے اسے یہ کہا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگ گئی۔ پریشان نہیں ہوتے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وہ اس کے سر پر مسلسل ہاتھ پھیر کر تسلی دے رہا تھا، جبکہ وہ اپنے رونے پر خود ہی شرمندہ ہو گئی، کیونکہ آج تک وہ زندگی میں کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑی تھی، اور محبت انسان کو کتنا کمزور بنا دیتی ہے یہ آج ہی اس پر عیاں ہوا تھا۔ ہمدانی اسے تسلی دیتے ہوئے چلا گیا تو فردوس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، اصل میں تو مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت کس کڑی آزمائش سے گزر رہی ہو۔ رضا بخاری ایک بہت اچھا انسان ہے، اپنے خدا پر یقین رکھو، سب تمہارے حق میں بہتر ہوگا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ عدن، کچھ ارینجمنٹ ہوا انجینئر کا؟ اور ہاں، ایک اور بات، جو زمین میرے نام ہوئی ہے ان میں سے کچھ حصہ میں بیچوں گی، تاکہ جو پیسے ملے اس میں ہاسپٹل کی تعمیر میں مدد ملے۔ وہ رات کو لیٹ ہی گھر پہنچا تھا۔ وہ پہلے تو سو جاتی تھی، لیکن آج ایکسائٹمنٹ میں اسے نیند ہی نہ آئی اور وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو نکلتے ہی اس نے اس پر سوال کیا، کیسی بیوی ہو تم؟ نہ کھانے کا پوچھا اور آتے ہی کام کہنا شروع کر دیا۔ عدن کو زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، پہلی بات تو یہ کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم مجھے کہہ دیا کرو، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیا کروں گی۔
بلکہ کہتے ہو تو پکا بھی دیا کروں گی، جو بھی تمہیں پسند ہو۔ اب میرے کام کرتے ہو، اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ عدن نے اس کی پہلی بات پر غصے سے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چاہے تم جو بھی کہہ لو، اس رشتے کی حیثیت سے ہی تم میرے کمرے میں موجود ہو، ادروائز نہ یہ ویسٹ ہے اور نہ تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ میری گرل فرینڈ بن کر رہ رہی ہو۔ عدن نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا تو وہ منہ بناتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کھانا گرم کر کے وہ کمرے میں لے آئی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں کھا لیا، اور تمہاری باتیں سن کر ہضم بھی ہو گیا۔ وہ اس کی باتیں سوچ سوچ کر غصے سے ابال کھا رہی تھی۔ میں نے تو ایسی کوئی غلط بات نہیں کی، چلو چھوڑو اس بات کو، ہضم ہو گیا تو آؤ میرے ساتھ اور کھا لو، وہ اسے آفر کرتے ہوئے بولا۔ اب میری بھوک اڑ چکی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو عدن کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بلو کلر کے ڈھیلے ڈھالے آستینوں والے نائٹ سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گردن پر کالا تل اکثر عدن کی توجہ کا مرکز بنتا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ اب کھانا چھوڑ کر مجھے کھاؤ گے کیا؟ وہ اس کی نگاہوں کے گہرے جائزے سے جھلا کر بولی۔ تم موقع ہی کہاں دیتی ہو؟ وہ نظریں چرا کر بولا۔ اس کا مطلب کہ میں تمہیں موقع دوں تو تم… وہ آگے کچھ کہہ نہ سکی۔ کیا؟ عدن نے آبرو اچکا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، کھانا کھاؤ، لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ یہ کہتی ہوئی وہ صوفے پر اس کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ بے ساختہ مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ گردن موڑ کر اس نے کہا۔ اچھا، اب مسکرانے پر بھی پابندی ہے ڈیئر وائف؟ لگتا ہے آج آپ کو لڑائی کے لیے کوئی نہیں ملا، اس لیے سارے دن کی کمی مجھ غریب پر پوری کرنے کا پروگرام ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ تم اور غریب؟ واہ واہ! اچھا، کیا میں لڑاکی ہوں؟ اس لفظ پر اس نے خاصا برا مانا تھا۔ نہیں، لڑاکی تو بالکل چھوٹا سا لفظ ہے، اس سے بڑا کوئی لفظ ہو تو تم پر پورا اترتا ہے۔ تو اسے چڑھاتے ہوئے واش روم کی طرف ہاتھ دھونے کے لیے گیا۔ مستجاب کا دل کیا تو اس کا سر پھاڑ دے۔ واش روم سے واپس آیا تو وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ منہ پھلا کر بولی تو وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا صوفے پر بالکل اس کے قریب آ بیٹھا۔ جس پر اس نے اٹھنا چاہا تو عدن نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اچھا تو پھر تمہارے کام کون کرے گا اگر تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گی تو؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر ساری تھکاوٹ اورنچھو ہو گئی تھی۔ وہ اس کی اتنی قربت سے بہت گھبرا رہی تھی۔ اب ادھر کیا ہے؟ جاؤ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹو، اس نے جھلا کر کہا۔ اتنا کھانا کھایا ہے، تھوڑا ہضم ہی کر لو، لگتا ہے تمہاری خوبصورت باتیں سن کر ہی ہضم ہو جائے گا۔ وہ اسے نظروں کے رستے سے دل میں اتارتے ہوئے بولا تو وہ اس کی نظروں سے خائف ہوئی۔ اب کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اس کے اتنے نزدیک بیٹھنے پر وہ پھدک کر اٹھی۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں پائی کیونکہ عدن اس کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ اب یہ جنگلی بلیوں کی طرح کاٹ کھانے کیوں دوڑ رہی ہو مسز؟ وہ ہاتھ سے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا۔ اس کے کلون کی مخصوص خوشبو اس کے اپنے نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ پورے زور سے اٹھنا چاہا لیکن عدن نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تو وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اپنی پلکیں اوپر اٹھا کر دیکھیں
تو وہ اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عدن پلیز اٹھو یہاں سے، اس کی آواز میں ایک ریکویسٹ تھی۔ وجہ کا ہونا لازم تو نہیں، حسن والے جب چاہیں نااہل کر دیں۔ وہ اس کی گلافی آنکھوں کی پلکوں کو اٹھتی گرتی چلمن کو دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ بے ساختہ اپنے لب اس کی خوبصورت آنکھوں پر رکھ دی۔ عدن کی اس گستاخی پر وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ عدن کی اس قربت سے اس کی حواس مختل ہونے لگے۔ کیوں ہو اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر دل کو اپنے اوپر ہی اختیار نہیں رہتا؟ وہ اس کے کانوں میں سرخوشی کر رہا تھا۔ اس کی گستاخیاں مزید بڑھیں تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ عدن آج اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کیے وہ اس کے چہرے پر جگہ جگہ اپنے لمس چھوڑ رہا تھا، جس پر مستجاب کی دھڑکن اپنے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ دیکھ لینا، اپنے باپ کی جائیداد کے بدلے اپنا دل نہ بیچ دینا۔ ماں کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ لیو می عدن، وہ پوری قوت سے چلائی تو عدن ایک لمحے کے لیے ہوش کی دنیا میں آیا۔ آخر تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اپنے وعدوں سے مکر رہے ہو؟ تم ایک جھوٹے اور بدعہد انسان ہو، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ کیا محبت کرنے کی اتنی کٹن سزا ہوتی ہے؟ اس کے اندر سے کوئی کراہا اگر اپنی شدتیں اور بے چینیاں اسے بتا دو تو پھر یہ میرے ساتھ کیا کرے؟ ابھی تو اس نے اپنی محبت کا عشر و عشر بھی اس کو نہیں دکھایا تھا۔ احساس توہین سے عدن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے بغیر کسی بات کا جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا اور مستجاب ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاید اس کے دل میں بھی محبت اپنا پنجہ گاڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ اس پنجے سے بچنے کے لیے وہ عدن کی ذرا سی گستاخی پر چلائی تھی۔ جب روکے اپنا غبار نکال لیا تو احساس ندامت نے آ گھیرا۔ پتہ نہیں اس وقت کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے سارے خالی کمروں میں چیک کیا، گیلری میں بھی چیک کیا، لیکن وہاں پر کہیں بھی نہیں تھا۔ گیراج میں اس کی گاڑی بھی موجود نہیں تھی۔ پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اتر کر دیکھا تو اس کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے فون ملایا لیکن فون تو اس کا کمرے میں ہی تھا۔ دادا جان کے کمرے میں آئی تو وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر پریشانی سے بولے۔ کیا ہوا میرے بچے، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اونچا کر کے بولے تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کیا ہوا میرے بچے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ ملک اللہ داد کا پریشانی سے سانس اکھڑنے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ اس نے آ کر اپنے دادا جان کو پریشان کر دیا ہے۔ کچھ نہیں دادا جان، وہ عدن مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ وہ پریشانی سے انگلیاں چٹکنے ہوئے بولی تو دادا کو بے ساختہ اپنی پوتی پر پیار آ گیا اور وہ مسکرانے لگے۔ دادا جان، میں ادھر پریشان کھڑی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بیٹھو، مجھے پتا ہے وہ کہاں گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہیں اپنا فون پکڑ کر کوئی نمبر ملایا، عدن کے بارے میں پوچھا اور فون بند کر دیا۔ وہ فارم ہاؤس گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر سو جاؤ میری بچی۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ لڑائی ہوئی ہے کیا؟ کیا بات ہوئی ہے؟ انہیں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی غصہ آ گیا، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔
جس پر ملک اللہ داد نے اس کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ آرام سے سو جاؤ، صبح آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تسلی دی تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی کہ اس نے اتنا ہارش ری ایکشن کیوں دیا۔ سر، اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ بڑا بھاشن دیتی ہے نا ٹی وی پر بیٹھ کر، اخلاقیات کا۔ اب اس کی اپنی اخلاقیات کی دھجیاں اڑیں گی اور رضا بخاری کی ساکھ بھی تباہ ہوگی۔ سفیان ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے چودھری خالد کے پاس بیٹھا خوش ہو رہا تھا، اور چودھری خالد کے بھی دل کو آج ٹھنڈک پہنچی تھی۔ سفیان بڑا جانا مانا اینکر سمجھا جاتا تھا، لیکن جب سے جائشہ نے پرائم ٹائم میں پروگرام کرنا شروع کیا تھا، تب سے اس کے پروگرام کی ریٹنگ بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ رضا بخاری کی وجہ سے چودھری خالد کے چینل کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ اس کا چینل 2-3 درجے تیزالی پر چلا گیا تھا، اور وہ دونوں موقع کی تلاش میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ ان سے بدلہ لے۔ کل شام 7 بجے مس جائشہ علی نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان پر جو الزامات لگے ہیں وہ ان پر بات کریں گی۔ ٹی وی کی خبر نے سفیان اور چودھری خالد کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو وہ دونوں تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوئے۔ اس طرح کے گھٹیا الزامات کا اب یہ کیا جواب دے گی، وہ بھی پورے ثبوت کے ساتھ؟ چودھری خالد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، سر، میں بھی اس پریس کانفرنس میں جاؤں گا۔ دیکھیں گے یہ خوبصورت چڑیا پروں کے بغیر کیسے اڑتی ہے۔ پر تو ہم نے اس کے کاٹ دیے ہیں۔ سفیان پر عجیب سرمستی سوار تھی۔ اسی اثناء میں چودھری خالد نے کسی کا نمبر ملایا اور بات کرنے لگا۔ آپ کا کام بھی ہو گیا ہے اور ہمارا کام بھی ہو گیا ہے۔ رقم نہیں پہنچی ابھی تک، چودھری خالد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، رقم آج ہی پہنچ جائے تو ہی بہتر ہے۔ چودھری خالد نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا سر؟ سفیان نے گلاس خالی کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسری پارٹی کا فون تھا جو اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ہمارا بھی کام ہو گیا اور ان کا بھی ہو گیا، اور ہمیں بھاری رقم بھی ملے گی۔ چودھری خالد اور سفیان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ میر ارسلان پاگلوں کی طرح سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا، گاڑی کے اوپر مکہ مار کر پوری قوت سے چلایا۔ وہ جو کبھی نہ رویا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ زندگی میں ہر چیز اسے بنا مانگے مل جاتی تھی۔ یا اللہ، اگر اس نے میری زندگی میں شامل نہیں ہونا تھا تو کیوں مجھے محبت ہوئی؟ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، کیونکہ آج تک اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کو منہ کی کھانی پڑی، اس لیے وہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ مستجاب ساری رات جاگتی رہی تھی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 10 بج چکے تھے۔ سورج کی روشنی چھن چھن کر پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ پورے کمرے پر نظر دوڑائی تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ آج ہاسپٹل سے بھی لیٹ ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اٹھی۔ وہ تیار ہو کر دادا کے کمرے کی طرف گئی۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں؟ وہ دادا کے پاس بیٹھتے ہی بولی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسا ہے؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، کیا جاگتی رہی ہو ساری رات؟ اور ادن آیا تھا رات کو کہ نہیں؟ انہوں نے کئی سوال کر ڈالے۔ دادا جان، بس ایسے ہی نیند نہیں آئی، اور ادن تو صبح بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنی اصل پریشانی بتائی۔ اسی وقت اس کا ڈرائیور اس کے پاس آیا۔ بی بی جی، صاحب شہر چلے گئے ہیں، میں ان کا موبائل لینے آیا ہوں۔ ڈرائیور نے یہ کہا
تو دونوں دادا پوتی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسلم، تم جاؤ، یہ موبائل لے کر تمہارے ساتھ آتی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر ڈرائیور کو بھیج دیا۔ دادا جان، کیا مطلب ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں بولی۔ وہ تم سے ناراض ہے بیٹا، اور اب یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے میرے اتنے پیارے پوتے کو کیسے منانا ہے۔ وہ ایسے ہی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، اور تم سے تو وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے سے وہ چپ کر گئے۔ ہاں، اپنے پوتے کی ہی سائیڈ لیں گے نا؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ تم دونوں مجھے بہت تنگ کر رہے ہو آج کل۔ اس سے بات کروں تو وہ کہتے ہیں پوتی کی سائیڈ لیتے ہیں، تم سے بات کرو تو تم کہتی ہو پوتے کی سائیڈ لیتے ہیں۔ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے بولے۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، آپ مجھے بتائیں پھر میں کیا کروں؟ وہ پریشانی سے بولی، تو وہ اس کی پریشانی پر مسکرا دیے۔ موبائل لے کر ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، اس وقت تک نہ آنا جب تک وہ راضی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ زیادہ ناراض رہا تو وہ حویلی کبھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم اسے منا نہ لو۔ دادا نے یہ کہہ کر اسے ڈرا ہی دیا تھا۔ دادا جان، اتنے کام بکھرے پڑے ہیں، کون کرے گا؟ وہ روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح ادھر جا بیٹھا ہے، معصومیت سے بولی۔ تو دادا بے تحاشا ہنسنے لگے، جس پر اس نے خاصا برا منایا تھا۔ ادھر میں اتنی پریشانی میں ہوں اور آپ کہکے لگا کر ہنس رہے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر دادا جان، وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی، تو ان کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنی پڑی۔ تسلیم اسے آوازیں دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، جس پر اس نے خاصی حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ 2 دن سے اس سے ناراض تھی، کتنی دفعہ منانے پر بھی نہیں مانی۔ تسلیم نے آتے ہی اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر بہت سارے بوسے دیے۔ بیٹا، آئی ایم ریئلی ویری سوری، آئی ریئلی پراؤڈ آف یو۔ میں نے تمہارا انٹرویو دیکھا ہے، تم نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو مستجاب کے اندر تک سکون اتر گیا۔ اچھا ماما، پھر شام کو ملتے ہیں، میں ابھی نکلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے بولی۔ ہسپتال جا رہی ہو؟ تسلیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، شہر کے لیے نکل رہی ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ اسی دوران اس نے دادا کو بھی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ماما کو کچھ نہ بتائے، جس پر تسلیم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ دادا پوتی میں کیا اشارے بازیاں ہو رہی ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گئی۔ ماما، ہاسپٹل کا آج نقشہ تیار کروانا ہے، اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے یہ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی کمرے سے چلی گئی۔ ملک اللہ داد اپنی پوتی کی جلد بازی پر مسکرا کر رہ گئے۔ ڈرائیور کو اس نے عدن کو اپنی آمد کے بارے میں بتانے سے منع کر دیا تھا۔ ڈرائیور سیدھا اس کو آفس لے کر گیا، جہاں پر عدن موجود تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا۔ اس نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ میں ان کی مسز ہوں، اپنے دانت پیستے ہوئے وضاحت دی۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ لڑکی حیران ہوئی۔ سوری میڈم، میں سر سے پوچھ کر آپ کو اندر بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عدن کو اس کی آمد کے بارے میں بتایا، تو وہ اپنی جگہ پر حیران ہی رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے ادھر تک آ جائے گی۔ سر کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ان کی بہت ضروری میٹنگ چل رہی ہے، پھر وہ آپ کو اندر بلاتے ہیں۔ اس لڑکی کے جواب پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے پہلے تو ایک لمبا سانس خارج کیا، پھر وہ اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ پلیز میڈم، آپ رک جائیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ وہ لڑکی اس کے پیچھے بھاگی۔ ڈونٹ وری، تمہاری جاب نہیں جائے گی، میں تمہیں اس کا یقین دلاتی ہوں۔ مستجاب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس لڑکی کو اپنی نوکری کی فکر پڑ گئی ہے، اس لیے وہ اسے روک رہی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آدھے سے زیادہ سٹاف ادھر موجود تھا،
کیونکہ ان کے آفس کی بہت ضروری میٹنگ چل رہی تھی۔ عدن حیدر جو تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کمپنی کے ورکرز کی پریزنٹیشن سن رہا تھا، اس کی آمد پر ایک دم ٹھٹکا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال آیا تھا، لیکن اس نے خود پر کنٹرول کر لیا۔ عرفان صاحب، آپ ذرا دوسری چیئر پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اپنے ساتھ والی چیئر جس پر عرفان صاحب اس کی کمپنی کے مینیجر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اپنے پاس سے اٹھا کر اسے اشارہ کیا کہ یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ آنکھوں میں سرد مہری واضح عنصر موجود تھا جس سے مستجاب کو اندر تک کاٹ ڈالا۔ اس کے اشارہ کرنے پر وہ اس کے ساتھ لگی کرسی پر آ بیٹھی۔ سارے آفس کے ورکرز ضروری میٹنگ پر توجہ دینے کی بجائے اس خوبصورت جوڑی کو دیکھ رہے تھے، اور عدن نے اس چیز کو نوٹ کر لیا تھا۔ یہ میٹنگ کل ہوگی، آپ سب لوگ جا سکتے ہیں، وہ سرد مہری سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے تو وہ واش روم میں گھس گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ سگریٹ سے اپنی آگ بجھاتا رہا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن واش روم کا دروازہ نہ کھلا۔ کافی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا، لیکن تب تک وہ ٹیبل پر سر رکھ کر ایک بازو پھیلائے سو رہی تھی۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ کم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی پیاسی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ دل کیا کہ اپنے دل کی بے بسی پر چیخ چیخ کر روئے، جو اتنے برے طریقے سے رد کر دینے پر بھی اچھل کر اس کی طرف لپک رہا تھا۔ مستجاب کا اس طرح سونا اس کے رتچنگے کا واضح ثبوت تھا۔ تھوڑی سی دل کو خوش فہمی تو ہوئی تو دل خوش ہو گیا کہ شاید اسے بھی سکون نہیں تھا۔ اس نے اس کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ضروری فائل لے کر بیٹھ گیا، لیکن اب نظریں ہی کہاں ٹکتی، فائل سے بھٹک بھٹک کر اس پر جا رہی تھیں۔ اپنی بے بسی پر اس نے ایک زوردار مکہ سامنے شیشے کے ٹیبل پر دے مارا، جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سے مستجاب نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا عدن؟ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جس سے خون نکل رہا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے جہاں پر تم سو رہی ہو۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ اندر تک کام گئی۔ اتنے غصے میں اس نے آج سے پہلے اسے کب دیکھا تھا؟ ہاتھ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ آنکھیں بھی شدت و ضبط سے خون آشام ہو رہی تھیں۔ میری آنکھ ایسے ہی لگ گئی تھی۔ تمہارا ہاتھ تو بہت زخمی ہو چکا ہے۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے مستجاب کو ہاتھ بڑی بے دردی سے جھٹک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے تمہاری ہمدردی کی، چلی جاؤ واپس، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ تو مستجاب کا دل بیٹھنے لگا۔ اب وہ اس کے اس لہجے کی کہاں عادی تھی۔ میں ڈرائیور کو بول رہا ہوں، تم اس کے ساتھ واپس گاؤں چلی جاؤ۔ ڈونٹ وری، جو میں نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں وہ ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ موبائل اٹھا کر ڈرائیور کو فون کرنے لگا۔ تو مستجاب نے بڑی ہمت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سے فون چھین لیا، جس پر وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیرت اور غصے سے دیکھنے لگا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ عدن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک لمحے کو اسے وہاں سے غائب کر دے، جو اس کے ضبط کو مزید آزمانے کے لیے اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ میری پرابلم اس وقت یہ تمہارا سوجا ہوا منہ ہے، وہ بڑی ہمت کر کے انگلی کا اشارہ اس کے غصے سے بھرے چہرے پر کرتے ہوئے بولی۔ میرا موبائل ادھر دو۔
ادن نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں دوں گی جب تک تم اپنی ناراضگی ختم نہیں کرو گے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولی تو 2 قدم اٹھا کر اس کے قریب آیا، جس پر وہ تھوڑی پیچھے ہٹی، لیکن جب اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی۔ دیتی ہوں موبائل، پہلے تو مجھے بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے، میں تمہارا زخم دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس پر ادا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ زخم بھی خود دیتی ہو اور محرم بھی خود رکھنا چاہ رہی ہو، نہ تو تم مجھے جینے دو گی اور نہ مرنے دو گی۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون کے قطرے جگہ جگہ گر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالنے واش روم کی طرف بڑھا تو مستجاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا غصہ کیسے کم کرے۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو اس کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سے ہی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، جس پر حواس باختگی سے دیکھنے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے موبائل لے کر کوئی نمبر ملایا۔ اصفہانی صاحب، آپ تھوڑی دیر تک میرے آفس آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور ایک دراز کی طرف بڑھا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ تو مستجاب تیزی سے آگے بڑھی تو اس نے اسے روک دیا، جس پر اس نے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کا ہاتھ سے وہ باکس چھین لیا۔ تو وہ چپ کر گیا اور اس میں سے پائیوڈی نکال کر اس کے زخم پر لگائی۔ زخم کافی گہرا تھا، اس لیے اس نے پٹی کر دی۔ اس دوران ادن اس کو دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ نہیں فرصت یقین جانو ہمیں کچھ اور کرنے کی، تیری باتیں تیری یادیں بہت مصروف رکھتی ہیں۔ براؤن لٹوں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ جب وہ آئی تھی تو ادن کی لائی ہوئی چادر اس نے اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ اب چادر صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ پنک کلر کی شلوار قمیض میں وہ سادگی میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نگاہوں پر سختی سے پہرا بٹھا کر وہ اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ ایک لمحے کو اسے دیکھ کر دیوار کو گھورنے لگ گیا۔ وہ پٹی کر کے پیچھے ہٹی اور کچھ سوچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ نیچے بیٹھ کر کانچ اٹھانے لگی تو اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا۔ رہنے دو، لازم کر لے گا۔ وہ نارمل لہجے میں بولا، میں اٹھا دیتی ہوں، تمہارا ملازم کیا کہے گا کہ ان دونوں میں کوئی بڑا جھگڑا ہوا ہے، تمہارا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا ہے۔ وہ ادھر کانچ بھی بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھانے لگ گئی تو وہ بھی نیچے بیٹھ کر کانچ تیزی سے اٹھانے لگ گیا۔ تم رہنے دو، پہلے ہی تمہارا ایک ہاتھ زخمی ہے، اگر دوسرے پہ بھی لگ گیا تو۔ وہ اس تشویش سے بولی، لیکن ادن پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور زیادہ تر کانچ کے ٹکڑے خود ہی اٹھا چکا تھا، کیونکہ وہ اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ہنوز پتھریلے تھے۔ مستجاب نے اس کے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ اب تو زیادہ تر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے مستجاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ پہلے کی طرح بیہیو کرنے لگ جائے۔ تم نے ناشتہ کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ میری طرف دیکھ کے بات کرو ادن، اس طرح تو مت کرو۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی، کیا چاہتی ہو، اپنا سارا ضبط کھو دوں؟ یاد رکھنا، اگر میں نے اپنا ضبط کھو دیا تو مجھے تمہارے قریب آنے سے خود تم بھی نہیں روک سکتی، کیونکہ میں ایک بد عہد انسان ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، تو وہ چپ کر گئی۔ انٹرکام پر ناشتے کا بول کر اسے مکمل نظر انداز کرتا ہوا اپنی فائلوں میں گھس گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا حشر نشر کر دے، لیکن اس کو غصہ دلا کر وہ اب اس کی مزید ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ چادر شاید اوپر لینے کے لیے ہے، وہ فائلوں میں سر دیے ہی بولا۔ تو وہ پیچو تاپ کھاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی
اور چادر اپنے ارد گرد اوڑھ لی، ساتھ ہی خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا، جس پر عدن نے فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئی۔ فائل تو ایک بہانہ تھا، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جس سے وہ نبرد ازما تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی۔ اس بے بسی پر وہ سارے زمانے سے ناراض لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم ناشتہ لے کر آیا۔ ٹیبل تو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ناشتہ کہاں رکھے۔ عدن نے اپنے سامنے پڑے ٹیبل سے ڈاکومنٹس اٹھا کر ایک سائڈ پر کیے اور اس کو اشارہ کیا، یہاں رکھ دو۔ ملازم ناشتہ رکھ کر چلا گیا۔ لیکن یہ کیا؟ ناشتہ صرف مستجاب کے لیے منگوایا تھا۔ ناشتہ کر لو، مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے۔ یہ کہتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ تم نہیں کرو گے؟ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا، جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس کو بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن انا آڑے آ رہی تھی۔ میں ناشتہ ہی تو کرنے آئی ہوں، نہیں کرتی میں ناشتہ۔ ہم، غصے سے پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا تو ڈاکٹر فروا کو وہ ضروری ہدایت دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو ناشتہ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، جس پر اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے میں ناشتہ ہی تو کرنے آئی ہوں ادھر۔ جب تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کروں گی ناشتہ کر کے؟ وہ منہ پھلا کر بولی تو ان کو اپنا دل اپنے اختیار سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اور تم نے شاید خود بھی ناشتہ نہیں کیا۔ مستجاب، ابھی وہ کوئی سخت بات کہنے ہی والا تھا کہ انٹرکام پر بیل ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ برتن اٹھاؤ یہاں سے، وہ حکمیہ انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے بغیر کوئی چوں چرا کیے ناشتے کے ٹیبل کے برتن اٹھا دیے۔ وہ دو تین بندوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اصفہانی صاحب، یہ میری وائف ڈاکٹر مستجاب، ان سے ساری ڈسکشن کر لیں ہاسپٹل کے نقشے کے بارے میں۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ آپ وہی ڈاکٹر ہیں نا؟ ڈاکٹر مستجاب ہیں جو ٹی وی پر آئی تھیں؟ اصفہانی صاحب مستجاب کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ میڈم، آپ تو ینگ جنریشن کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ کے بہت اچھے خیالات ہیں، وہ دل سے تعریف کرتے ہوئے بولے تو مستجاب نے مسکراتے ہوئے شکریہ کیا۔ پھر وہ ہاسپٹل کے نقشے کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگ گئے۔ عدن اتنی دیر خاموشی سے سنتا رہا۔ اصفہانی صاحب، آپ آج بلکہ ابھی سے ہی کام شروع کر دیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو سب اس کی بے تابی پر مسکرا کر رہ گئے۔ عدن بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ میڈم، ہم کل انشاءاللہ آپ کے گاؤں آئیں گے۔ آج تو مشکل لگ رہا ہے، پھر جگہ دیکھ کر آپ کے خیالات کے مطابق ہی نقشہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے تو مستجاب اطمینانیت سے مسکرا دی، کن اکھیوں سے عدن کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی برقرار تھی۔ چلو، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر اس کی تقلید میں چل دی۔ وہ اس کے کیبن سے باہر نکلی تو تقریباً سب ورکرز ہی اس سے ملنا چاہتے تھے، کیونکہ سب کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ وہی ڈاکٹر مستجاب ہیں جس کا ٹی وی پر انٹرویو ہوا تھا۔ وہ سب ڈاکٹر مستجاب کی طرف لپکے۔
لیکن ادن نے ان کو اشارے سے اپنی اپنی جگہ پر جانے کا بولا تو چپ کر کے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ آج کا دن بھی تقریباً ضائع ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے چکر میں اپنا بزنس ہی دبا کر بیٹھوں گا۔ ادن کو اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے بزنس کو لے کر بہت سیریس تھا، لیکن جب سے مستجاب اس کی زندگی میں آئی تھی اس کا دھیان بزنس سے ہٹ گیا تھا۔ وہ جب باہر نکلے تو باہر کا موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مستجاب کو اپنے اندر تک سردی جاتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ اوائل سردیوں کا موسم تھا۔ ادن نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کی اور اس سے نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے کر وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا جبکہ وہ اسے دیکھنے لگی اور اندر ہی اندر وہ اس کے رویے پر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اوکے گائز، اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔